اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق متعدد باتیں جو ذکر کی جا چکی ہیں، دو تین مسائل آج کے درس میں ذکر کیا جائیں گے۔ پہلی چیز، دعاؤں کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو دعائیں ذکر کی ہیں یا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آتی ہیں، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ کچھ لوگ وظیفہ وغیرہ کرتے ہیں، اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت ان دعاؤں کی ہے، ان اذکار کی ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اس لیے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ ایسی ہی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو قرآن پاک میں ہیں، احادیث میں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے اگر صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے تو جو طریقہ نماز پڑھنے کا اور پھر اس کے بعد جو دعائیں آتی ہیں احادیث میں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے استخارہ ہے، دعائے استخارہ، تو استخارہ کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر جو مسنون دعا ہے وہ پڑھے۔ تو ذکر اذکار جو مسنون ہیں، جو قرآن و احادیث میں آئے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسی دعا جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، وہ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح بھی ہو اور اسے جائز بھی کہا جائے، لیکن پھر بھی اس کی تاثیر ایسے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ اپنے پیغمبروں کو بتائے، جیسے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس وقت مشکل میں تھے تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالی سے کچھ کلمات جو ہیں وہ سیکھ لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دعا بھی خود سکھائی آدم علیہ السلام کو، کلمات خود سکھائے، اور وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات جو پڑھے گئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طرح یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو مشہور دعا ہے کہ وہ اپنی لغزش اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس طرح سے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے تو فرمایا کہ ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے رہیں گے۔ اسی طرح سے صراط مستقیم اس کا تلاش کرنا یہ انتہائی مشکل ہے، لیکن جو دعا اللہ تبارک و تعالی نے پہلی ہی صورت میں سورۃ الفاتحہ میں بتائی ہے، اس دعا کا اپنی دل کی گہرائیوں سے یہ ورد کرے، صرف نماز میں نہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اسے صراط مستقیم حاصل بھی ہوگا اور اس کے درجات میں ترقی بھی ہوگی، اور اس کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔
درجات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ بہترین رستہ صراط مستقیم وہ ان لوگوں کا رستہ ہے کہ جو نبیوں کا رستہ، صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ اور صالحین کا رستہ، اس میں سے 4 طبقات میں سے 3 طبقات ایسے ہیں کہ جو کسبی ہیں، اللہ کی عنایت بھی ہوتی ہے لیکن بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ پاک کا فضل حاصل کر لیتا ہے، محنت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور محنت کرتا ہے عبادات میں، زہد حاصل کرتا ہے، تقوی حاصل کرتا ہے، تو یہ صدیق بن جاتا ہے۔ محنت کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو شہادت کا درجہ بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایسے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں محنت کروں اور نبی بن جاؤں، ایسے نہیں ہے۔ اس میں سے جو نبیوں کا جو درجہ ہے وہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہے، وہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی کو پیغمبر بنانا تھا اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس کو پیغمبر بنایا۔ اس میں اس کا دخل نہیں ہے کہ اس نے کیا محنت کی ہے، نہیں، اللہ پاک نے پہلے ہی پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ یہ پیغمبر ان کو میں نے بنایا ہے۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے سے ہی خاتم النبیین بنا دیا، پہلے سے ہی۔ اس لیے درجات کے اعتبار سے کہ ہم جتنی بھی محنت کر لیں، تقوی حاصل کر لیں، تو ہم ولی تو بن سکتے ہیں لیکن نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بڑے دعوے، متعدد متضاد دعوے اس کے، کہ وہ ذلی نبی ہے اور وہ بروزی نبی ہے اور وہ اتنی محنت کی، اس نے اتنی محنت کی کہ وہ نبی بن گیا، پیروی کرتے کرتے نبی بن گیا۔ نہ اس کی پیروی تھی اور نہ وہ نبی بن سکتا تھا، کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ تو صراط مستقیم، قرآن پاک میں جگہ جگہ صراط مستقیم کا، توحید کا ذکر کیا گیا، مسئلہ توحید کا، الوہیت والے مسئلے کا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے اور وہی تم سب کا رب ہے۔ یہ سارے عنوان ذکر کر کے تو پھر کہا گیا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی سیدھا رستہ ہے، اسی کی تابعداری کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زمین پر خط بنایا، سیدھی لکیر کھینچی اور سائڈوں پہ لکیریں کھینچی، اور اس طرح صحابہ کو باقاعدہ سمجھایا، فرمایا کہ یہ جو رستہ ہے سیدھا رستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اس کے آخر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے جو آواز دیتا ہے کہ جو بندہ اس پہ چل رہا ہے اسے آواز دیتا ہے کہ سیدھا چلا، سیدھا چلا۔ اور شیطان جو ہے وہ اسے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف صورتوں میں، اسے کہتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ تو صراط مستقیم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ ہے، صراط مستقیم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ اس لیے صراط مستقیم کے حصول کے لیے اور صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کے لیے، پکا رہنے کے لیے دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نماز میں پڑھا جاتا ہے تو یہ کچھ حضرات جو ہیں ائمہ، یہ فروعی اختلاف ہے، وہ جہرن پڑھتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ سرن پڑھتے ہیں۔ جہرن کا معنی ہوتا ہے اونچی آواز سے پڑھنا، سرن کا معنی آہستہ پڑھنا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر دلائل لائے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں اختلاف کوئی جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے بلکہ افضلیت کا اختلاف ہے کہ افضل یہ ہے یا یہ افضل ہے، آہستہ پڑھنا افضل ہے
یا جہراً اونچی آواز سے پڑھنا افضل ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر دلائل ہیں، صحابہ سے دلائل ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دلائل ہیں کہ اس کا آہستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آہستہ پڑھنا افضل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، تو سورۃ الفاتحہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ بھی چونکہ اگرچہ بڑی لمبی بحث ہے، دلائل کا اگر ذکر کیا جائے، لیکن میں فی الوقت چونکہ دلائل وغیرہ ذکر نہیں کر رہا، مختصر مسئلہ ذکر کر رہا ہوں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس میں فصاعداً اور وما زادہ کے الفاظ بھی روایات میں آتے ہیں، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ صرف سورہ فاتحہ کی بات نہیں ہے، بلکہ ساتھ ما زادہ کی فصاعداً کی بات ہے، ساتھ اس کے زیادہ سورہ فاتحہ اور کچھ زیادہ پڑھنے کی بات ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں تین افراد، تین جماعتیں بندی، ایک ہے امام اور دوسرے ہیں اس کے مقتدی، اور تیسرے نمبر پر ہے منفرد، جو اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جو بندہ امام ہے اس کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے، اور جو اکیلا ہے اس کے لیے بھی پڑھنا لازمی ہے، اور جو مقتدی ہے، مقتدی کے لیے وہی ہے کہ جو امام نے پڑھا وہ مقتدی کے لیے۔ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جو امام کی قراءت ہے وہ مقتدیوں کی قراءت ہے، بس امام کے پیچھے قراءت نہیں ہے، قراءت خلف الامام نہیں ہے، امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی، سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی، اور یہ دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ جب بعض حضرات جو ہیں وہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ان کو بھی نہیں سمجھتے، اس لیے میں ساتھ یہ بھی ذکر کر دوں کہ جب 4 رکعت نماز جیسے ظہر ہے یا عصر ہے یا عشاء ہے پڑھی جاتی ہے، تو اس میں اگر کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، تو یہ جو پوچھا گیا مسئلہ وہ یہی ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس وقت سورۃ الفاتحہ کتنی رکعتوں میں پڑھے گا؟ تو سورۃ الفاتحہ صرف 2 رکعتوں میں قرات کے ساتھ، اور تیسری اور چوتھی رکعت اس میں بغیر قرات، یعنی کہ کوئی سورت نہیں ملانی، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی، سورت نہیں ملانی۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا، دوسری رکعت میں بھی سورت ملائے گا ساتھ، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائے گا ساتھ، صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور امام کے پیچھے جب کھڑا ہوگا تو صرف ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا، چپ کر جائے گا، بس ثنا پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا، باقی اعوذ باللہ اور بسم اللہ تعوذ تسمیہ یہ امام نے پڑھنا ہے اور قرات کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے آمین۔ آمین یہ روایات میں آتا ہے کہ جب سورت یہ پڑھی گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ آمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قرأ الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام پڑھے یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ آخر پہ آئے، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب پڑھے، اس کے بعد فقولوا آمین، تم پھر کہو آمین۔ تو ایک تو آمین کا حکم بھی، اور دوسرے نمبر پر یہاں سے بھی یہ سمجھ آیا کہ آمین کہنے کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کہنے کا حکم نہیں دیا گیا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا نہیں۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پیچھے نہیں پڑھنی، تو کہا گیا کہ کہو آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمین، آمین جو ہے یہ عربی زبان میں آیا ہے سریانی زبان سے، اور آمین کا معنی ہے استجب دعائی، آمین اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ میری مناجات اور میری دعا قبول فرما، یہ معنی ہے آمین کا۔ تو آمین بھی کہنا چاہیے، اور یہ مستحب ہے، مستحب ہے، سنت ہے آمین کہنا۔ اور پھر اگلا مسئلہ آمین میں یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے پڑھی جائے گی یا آمین بھی آہستہ آواز سے۔ تو آمین کے بارے میں بھی جو اختلاف ہے یہ کوئی جائز ناجائز کا نہیں ہے، بلکہ اولا اور خلاف اولا کا ہے، افضلیت کا اختلاف ہے، لہذا
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین جو ہے یہ بھی آہستہ آواز سے پڑھنا افضل ہے، آہستہ آواز سے پڑھنا افضل ہے، آہستہ آواز سے کہنا، کیونکہ آمین دعا ہے اور روایات سے ثابت ہے کہ آمین آہستہ پڑھی جاتی تھی۔ اور بسم اللہ پر یا آمین کے حوالے سے کچھ لوگ جو روایات پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے، روایات جو پیش کی جاتی ہیں، اور اس پر ان کے اخفاء پر روایات جو ہیں وہ صحیح بھی ہیں صریح بھی ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا آمین کا۔ سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا خلاصہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با میں یہ بند ہو رہا جا کہ مدد خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ۔ مزید اس کے سورۃ الفاتحہ کے اگر ایک ایک لفظ پہ بندہ علیحدہ خطیبانہ انداز میں بات کرے تو پھر بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن ہمارا مقصد یہاں یہ ہے کہ اس انداز سے درس جو ہے وہ چلایا جائے تاکہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی سمجھ آتا جائے، اور جو ضروری تفصیلات ہیں اور تفسیرات ہیں وہ سمجھ آتی جائیں، جس سے تمام طبقات کو فائدہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی انداز سے آسان انداز سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کا ربط اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اور پھر باقاعدہ درس انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ عنایت کردہ توفیق سے جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔